بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو تاریخ کے ایک عظیم جرنیل مغل بادشاہ نور الدین محمد سلیم کی آخری قیامگاہ کی اصل حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا لاہور کا مقبرہ جہانگیری اصل میں جہانگیر بادشاہ کا مقبرہ ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ نور الدین محمد سلیم، جس کا بادشاہی نام محمد جہانگیر تھا، چوتھا مغل بادشاہ تھا جس نے بر صغیر پر 1605 سے لے کر 1627 تک حکومت کی۔ ناظرین محترم، جہانگیر فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب دنیا پر قبضہ کرنے والا ہے۔ جہانگیر بادشاہ نے اپنے والد اکبر بادشاہ کی وفات کے بعد 22 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی تھی۔ ناظرین محترم، بادشاہ جہانگیر نے اپنے دور حکومت میں بہت سے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کیے۔ وہ برصغیر میں مغلیہ سلطنت کا کامیاب بادشاہ بھی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیری اور بہادری کی داستانیں پورے برصغیر میں مشہور ہیں۔ ناظرین محترم، بادشاہ جہانگیر کی 8 بیویاں تھیں، مگر اس کی سب سے پیاری بیوی مہر النساء نور جہاں تھی، جس سے جہانگیر کو خصوصی لگاؤ تھا۔ نور جہاں سے جہانگیر کی شادی 1611 کو ہوئی۔ ناظرین محترم، جہانگیر بادشاہ نے اپنی حکومت میں ایسے علاقے بھی فتح کیے جو اس کا باپ اکبر حاصل کرنے میں ناکام ہوا تھا۔ اس بادشاہ کے دور میں مغلیہ سلطنت نے کشمیر تک قبضہ کر لیا تھا۔ ناظرین محترم، اپنی زندگی کے آخری دن جہانگیر بادشاہ نے کشمیر اور کابل میں گزارے۔ وہ اپنی زندگی میں گرمیوں کے دن اکثر اپنی بیوی کے ساتھ کشمیر کے سرد علاقوں میں آ کر گزارتا تھا۔ وہ شکار کا بہت شوقین تھا اور اکثر شکار کے لیے بنگال اور کشمیر کا رخ بھی کرتا تھا۔ جب بیماری بہت بڑھ گئی تو جہانگیر نے صحت یاب ہونے کے لیے کابل سے کشمیر کا رخ کیا۔ اس کے ساتھ پورا شاہی لشکر، جس کا سربراہ رستم اور شاہی طبیب بھی تھے۔ دوران سفر جب یہ لوگ نوشہرہ بمبر پہنچے تو اس جگہ انہوں نے قیام کا فیصلہ کیا۔ ناظرین محترم، قیام کے دوران جہانگیر کی صحت تھوڑی ٹھیک ہوئی تو اس نے شکار کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے شاہی خاندان کے ساتھ بمبر کے ایک نوائی گاؤں عثمانی کے پہاڑوں پر شکار کے لیے نکل گیا۔ پورا دن شکار کھیلنے کے بعد جب یہ لوگ واپس قیامگاہ پہنچے تو سخت سردی کی وجہ سے جہانگیر واپس بیمار ہو گیا۔ اس وقت اس کی بیوی نور جہاں اس کے ساتھ تھی۔ ناظرین محترم، اس کے بعد بادشاہ جہانگیر کی صحت دوبارہ ریکور نہ ہو سکی۔ اس نے آخری دن شاہی پالکی میں ہی گزارے۔ ناظرین محترم، جب نور جہاں نے صحت کو مزید بگڑتا ہوا دیکھا تو اس نے لشکر کو حکم دیا کہ لاہور کی طرف روانہ ہو جائے، مگر کشمیر کے اس علاقے بمبر میں ہی عظیم بادشاہ اس دنیا کو کوچ کر گئے۔ مگر اس موقع پر ملکہ نے حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے لشکر میں کسی کو کون خبر نہ ہونے دی۔ اس نے لشکر کے سالار رستم کو بلایا اور ساری حقیقت بتائی، ساتھ اس چیز سے منع کیا کہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو۔ ناظرین محترم، اس کے بعد کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جہانگیر کو عثمانی بمبر کے ایک پہاڑی علاقے میں دفن کر دیا گیا تھا، جہاں آج بھی قلعہ موجود ہے۔ اس جگہ کو باغسر قلعہ کا نام دیا گیا ہے۔ اور پھر بعد میں لاہور میں مقبرہ جہانگیری کی تعمیر کے بعد قبر کشائی کر کے لاش کو وہاں لے جا کر دوبارہ دفن کیا گیا۔ ناظرین محترم، بعض مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ جہانگیر کی وفات کے بعد جب اس کی لاش سے بدبو آنا شروع ہوئی تو نور جہاں نے شاہی طبیب کو بلا کر پیٹ سے جگر، معدہ اور انتڑیاں نکال کر باغسر فورٹ بمبر میں دفن کر دی گئی، جبکہ لاش کو لاہور لے جا کر دفن کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بعض مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ لاش بمبر میں باغسر فورٹ میں ہی دفن ہے، جبکہ دنیا سے چھپانے کے لیے لاہور میں قلعہ بنا کر کہا گیا کہ جہانگیر یہاں مدفون ہے۔ ناظرین محترم، باغسر فورٹ آج بھی لائن آف کنٹرول کے قریب آزاد کشمیر کے ضلع بمبر کی تحصیل عثمانی میں موجود ہے۔ موجودہ پاک بھارت لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کی وجہ سے یہ قلعہ بند کر دیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ حافظ۔